اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے کل پڑھ لیا تھا کہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ تو جب حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ تو کیا معنی یہ ایک بے فائدہ چیز ہے؟ نہیں، حرف کے بہت سارے فائدے ہیں کلام عرب میں۔ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ کبھی دو اسموں کو جوڑنے کے کام آتے ہیں، کبھی ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کے کام آتے ہیں، کبھی دو فعلوں کو جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید قائم، ایک زید ہے ایک قائم ہے، دو اسم ہے۔ اگر آپ کہو گے کہ زید گھر میں کھڑا ہے تو کیسے کہو گے؟ زید قائم فی الدار، زید قائم فی الدار، زید کھڑا ہے گھر میں۔ اگر اب یہاں فی حرف ہے تو دیکھو اس نے اسموں کو جوڑ دیا، ایک جوڑ پیدا ہو گیا کہ زید گھر میں کھڑا ہے۔ اب اگر آپ فی کو ہٹا دو، زید قائم در، تب ترجمہ کیا ہو گیا؟ زید کھڑا ہے گھر۔ دیکھو ترجمہ بے جوڑ ہو گیا۔ حرف ہوتا ہے یہ جوڑ کے کام آتا ہے، جوڑنے کا، اس کے بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ترکیب جملہ اسمیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے: زید مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو جملہ اسمیہ کی ترکیب آپ یوں کرو گے کہ پہلے جز کو مبتدا بناؤ گے اور دوسرے کو خبر بناؤ گے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ زید مبتدا، عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز اسم ہے، اور خبریہ اس لیے کہ دوسرا جز جو ہے وہ زید کے حال کی خبر دیتا ہے کہ وہ عالم ہے، تو خبر دے رہے اس میں۔ اور جملہ فعلیہ کی ترکیب اس طرح ہوتی ہے، ترکیب کا مطلب جوڑنا، یعنی اس کو آپس میں کس طرح جوڑو گے؟ تو عالم فعل ہے اور زید فاعل ہے، جان لیا زید نے۔ عالم فعل ہے اور زید فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز فعل ہے، تو اس لیے فعلی اور خبریہ اس لیے کہ اس نے خبر دے دی کہ زید نے جان لیا، تو زید کے جاننے کے بارے میں خبر دے دی۔ ترکیب بیان کریں تو اس کی ترکیب بالکل آسان ہے، آپ نے اس میں غور کرنا ہے کہ پہلا جز، آپ نے پہلے جز کو دیکھنا ہے کہ وہ اسم ہے، یعنی کسی کا نام ہے یا کوئی کام ہے۔ تو اگر پہلا جز کسی کا نام ہے، اسم ہے، تو اس کو آپ جملہ اسمیہ بنائیں، مبتدا خبر مل کر، جیسے اوپر آپ کو ترکیب بتا دیا، ترکیب کا طریقہ بتا دیا کہ پہلا جز مبتدا بنانا ہے، دوسرا خبر بنانا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری بنا۔ اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو پہلے جز کو فعل بنانا ہے اور دوسرے کو فاعل بنانا ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز فعل ہے۔ تو ترکیب کرتے ہیں: الطعام حاضر، کھانا حاضر ہے۔ اب دیکھو الطعام کھانا، اب ظاہر سی بات ہے کوئی کام تو نہیں ہے، نام ہے کھانا۔ الطعام، تو الطعام اسی طرح اوپر کی طرح ترکیب آپ کریں، مبتدا اور حاضر خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ کیوں ہے؟ کیونکہ پہلا جز اسم ہے۔ اچھا، اس میں آپ یہ بھی بتاؤ ذرا سا کہ اس میں مسند کون سا ہے اور مسند الیہ کون سا ہے؟ تو آپ ترجمہ ذرا کریں، کھانا حاضر ہے، کھانا حاضر ہے۔ تو دیکھو حاضر ہونے کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ کھانے کی طرف۔ تو یہ جو کھانا ہے الطعام، یہ پہلا جز جو ہے یہ ہے مسند الیہ، کیونکہ اس کی طرف نسبت ہوتی ہے اسم کی۔ کون سے اسم کی؟ حاضر ہونے کی۔ کھانا حاضر ہے، حاضر کیا ہے؟ کھانا، تو حاضر ہونے کی نسبت ہو رہی ہے کھانے کی طرف۔ تو الطعام مسند الیہ ہے، مبتدا ہے، اور حاضر مسند ہے، خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھو پہلا جز الماء، پانی، کسی کا نام ہے ایک چیز کا، پانی کا کسی کا نام ہے ایک چیز کا۔ تو یہاں دیکھو کوئی کام تو نہیں ہے، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے۔ الماء مبتدا، بارد خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز اسم ہے، اور خبریہ اس لیے کہ ٹھنڈے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے کہ پانی ٹھنڈا ہے۔ اس میں آپ ذرا بتائیں کہ مسند کون سا ہے، مسند الیہ کون سا ہے؟ تو دیکھو ٹھنڈے ہونے کی نسبت ہو رہی ہے پانی کی طرف، تو الماء مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہوتی ہے، تو پانی کی طرف ٹھنڈے ہونے کی نسبت ہو رہی ہے نا، تو الماء، یہ جو الماء ہے یہ مسند الیہ ہے، اور بارد مسند ہے کیونکہ اس کی نسبت ہوتی ہے۔
الانسان حاکم، انسان حکمت والا ہے، تو یہاں دیکھو حکمت والے ہونے کی نسبت انسان کی طرف ہو رہی ہے، تو انسان مسند الیہ ہے اور حاکم مسند ہے۔ ترکیب کرتے ہیں، الانسان مبتدا، حاکم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز اسم ہے، اور خبریہ اس لیے کہ حاکم ہونے کی خبر تھی۔ آگے دیکھیں، جلسہ زید، بیٹا زید، بیٹھ گیا زید۔ اب دیکھو جلسہ بیٹھ گیا، اب یہ کسی کا نام تو نہیں ہے، کام ہے، تو معلوم ہوا یہ فعل ہے۔ اب بیٹھنے کے لیے بیٹھنے والا بھی چاہیے، تو وہ زید ہے، بیٹھ گیا زید۔ دیکھو بیٹھنے کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ زید کی طرف۔ بیٹھ گیا زید، کون بیٹھا؟ زید، تو زید مسند الیہ ہے، تو جلسہ مسند ہے، فعل ہے، اور زید مسند الیہ فاعل ہے۔ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز فعل ہے، اور جلسہ کو آپ مسند الیہ بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ پیچھے پڑ چکے ہو کہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا۔ تو جلسہ فعل ہے تو مسند ہوتا ہے، مسند الیہ تو ہو ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا جلسہ مسند ہے، فعل ہے، اور زید مسند الیہ فاعل ہے۔ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، ذہب عمر، گیا عمر، گیا عمر، تو یہاں دیکھو ذہب گیا، تو یہ بھی کسی کا نام تو نہیں ہے، کام ہے، تو یہ فعل ہے، مسند ہے، ذہب فعل ہے، اور کون گیا؟ عمر، یہ فاعل ہے۔ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز فعل ہے گیا، تو جب پہلا جز اسم ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور جب پہلا جز فعل ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ ہوتا ہے، تو یہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو ذہب مسند ہے اور عمر مسند الیہ ہے، کیونکہ فعل اب پیچھے پڑھ لیا کہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، تو گیا، کون گیا؟ جانے کی نسبت کس کی طرف ہے؟ عمر کی طرف، گیا عمر، تو عمر کی طرف جانے کی نسبت ہے، تو عمر ہے مسند الیہ۔ آگے دیکھیں، شریبت ہند، پیا ہند نے، ہند ایک لڑکی کا نام ہے، ہند یاد رکھنا ہندوستان کو بھی کہتے ہیں، اور ہند یہ ایک لڑکی کا نام بھی ہے، تو شریبت ہند، پیا ہند نے، تو یہاں دیکھو پینے کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف؟ ہند کی طرف، کہ ہند نے پیا، تو شریبت فعل ہے اور ہند فاعل ہے۔ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، تو شریبت مسند ہے اور ہند مسند الیہ ہے، کیونکہ پینے کی نسبت ہو رہی ہے، یہ مسند اس کس کی طرف ہو رہی ہے کہ پینے والی کون ہے؟ ہند، یہ ہے مسند الیہ۔ اکلا خالد، کھایا خالد نے، کھایا خالد نے، تو اکلا فعل ہے، کون کھانے والا ہے؟ خالد، خالد فاعل ہے، کھانے والا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز فعل ہے، اور اکلا مسند ہے اور خالد مسند الیہ ہے۔ اکلا مسند کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت ہوتی ہے، کھایا، کس نے کھایا؟ خالد، تو خالد کی طرف کھانے کی نسبت ہوتی ہے، تو آپ نے پڑھ لیا تھا مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت ہوتی ہے، تو اکلا فعل ہے نا، اس کی نسبت خالد کی طرف ہو رہی ہے، اور اکلوں کا آپ مسند الیہ بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہو کہ فعل مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، تو اکلا فعل ہے، مسند ہے، خالد فاعل ہے، مسند الیہ ہے۔ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، نسوارا بکرن، مدد کیا بکر نے، مدد کیا بکر نے، تو دیکھو نسوارا فعل ہے، مسند ہے، اس کی نسبت ہو رہی ہے، کس نے مدد کیا؟ بکر نے، تو بکر کی طرف مدد کرنے کی نسبت ہے، تو بکر ہے مسند الیہ فاعل۔ نصر فعل، بکر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ فعلیہ کیوں؟ کیونکہ پہلا جز فعل ہے، تو فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ یہاں آپ کو ایک مختصر سی فائدے کی بات بتا دیتا ہوں، یاد رکھنا عربی میں جو مبتدا خبر ہوتے ہیں یہ مرفوع ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر پیش آتے ہیں۔ ویسے مرفوع تو تین چیزیں ہوتی ہے، رفع، ضمہ ہو، واو کے ساتھ بھی آتا ہے، الف کے ساتھ بھی آتا ہے، ضمے کے ساتھ بھی آتا ہے۔ بس آسانی کے لیے آپ یوں سمجھو کہ عربی میں جو مبتدا خبر ہوتے ہیں تو اس کے اوپر پیش آتا ہے، پیش۔ تو یہاں دیکھو، الطعام حاضر، الطعام مبتدا ہے اور حاضر خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو الطعام مبتدا ہے تو اس کے آخر میں دیکھو الطعام اس کے آخر میں پیش آ رہے، اور حاضر اس کے آخر میں دیکھو دو پیش اس کے آخر میں بھی پیش آ رہے۔ تو آپ نے تعریف میں بھی پڑھ لیا تھا کہ کلمے کی آخری حرف کی
حالت معلوم ہوتی ہے. تو ایک آخری حرف میم ہے نا تو اس کے اوپر پیش. حاضرن اس کے اوپر بھی پیش. اسی طرح یہاں دیکھو الماء باردن. الماء مبتدا ہے اور باردن خبر ہے. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. دیکھو الماء مبتدا ہے اس کے آخر میں بھی پیش ہے. باردن خبر ہے اس کے آخر میں بھی پیش ہے. اسی طرح الانسان حاکم. الانسان مبتدا ہے تو اس کے آخر میں پیش ہے. حاکم خبر ہے تو اس کے آخر میں پیش ہے. تو یاد رکھنا عربی میں جو مبتدا خبر ہوتے ہیں تو اس کے آخر میں پیش آتے ہیں. اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا کہ جو فاعل ہوتے ہیں فعل کے بعد فاعل آتے ہیں نا کام کرنے والا تو فاعل بھی مرفوع ہوتے ہیں یعنی اس کے اوپر بھی پیش آتے ہیں. جیسے یہاں دیکھو جلس زیدن بیٹھ گیا زید. تو جلس تو فعل ہے بیٹھ گیا. کون بیٹھ گیا زید یہ فاعل ہے اور فاعل بھی مرفوع ہوتے ہیں یعنی اس کے اوپر بھی پیش آتے. تو دیکھو زیدن اس کے اوپر پیش آیا. تو یاد رکھنا عربی میں مبتدا خبر اس کے اوپر بھی پیش آتے ہیں اور فاعل اس کے اوپر بھی پیش آتے ہیں. باقی مرفوعات آگے آئیں گے تو یہاں بس آسانی سے ابھی سے ہی آپ تھوڑی تھوڑی باتیں یاد کیا کریں. دیکھو زیدن فاعل ہے تو اس کے آخر میں پیش ہے. اسی طرح آگے دیکھو ذہب عمرن عمر گیا تو ذہب فعل ہے عمرن فاعل ہے. یہاں دیکھو اس کے اوپر بھی اس کے آخر میں بھی پیش ہے عمرن. اور اس کے آخر میں جو واو لکھا گیا ہے یاد رکھنا یہ اس کے آخر میں واو لکھتے ہیں تو یہ اس لیے لکھتے ہیں تاکہ عمر اور عامر میں فرق ہو جائے اس لیے یہ واو لکھتے ہیں. تو واو یہ ویسے لکھا جاتا ہے اس کو پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. تو عمرن لفظ ہے یہ عمرن تو یہ عمر اور عامر میں فرق کے لیے لکھتے ہیں. اسی طرح دیکھو شربت ہندن ہند نے پیا تو شربت فعل ہے اور ہندن فاعل ہے. تو دیکھو فاعل ہے تو فاعل عربی میں مرفوع ہوتے تو اس کے اوپر آخر میں دیکھو پیش آ گیا. اسی طرح اکل خالدن کایا خالدن ہے تو اکل فعل ہے اور خالدن فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتے تو دیکھو خالدن اس کے آخر میں بھی پیش آیا. اسی طرح دیکھو نصر بکر بکر کیا مدد کیا بکر نے تو نصر فعل ہے اور بکر فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتے تو دیکھو اس کے آخر میں دیکھو پیش آ گیا بکرن. تو عربی میں میں نے ابھی بتایا مبتدا خبر دونوں کے اوپر پیش آتے. تو آپ نے دیکھ لیا طعام حاضرن اور فاعل کے اوپر بھی پیش آتے جیسے آپ نے دیکھ لیا زیدن عمرن ہندن خالدن بکرن اس کے آخر میں پیش آ رہے. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم.